آج شادی کی دوسری حکایت جو نصیحت پر ہے، بادشاہ اپنے لڑکے کو کر رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے نصیحت خسرو۔ اللہ تعالیٰ خیر مطلق ہے اور ایک خیر کی صفت یعنی مہر و محبت، لطف و کرم خداوند کریم نے اپنے بندوں کو عطا کی اور انہیں بشر کا اعلیٰ مرتبہ بخشا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی و عنایت و نوازش انسان پر ہے، اور انسان اگر اس صفت خیر پر گامزن ہوا تو بشر کامل کہلاتا۔ جس روز انسان کو خداوند عزیز نے شعور عطا کیا، اس دن سے ایک تمدن و سماج وجود میں آیا جہاں اچھائی، ایمانداری، دیانتداری، نفاست، پاکیزگی اور شائستگی کے تصور نے جگہ لی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر فطری عمل جسے بدی کہا گیا ہے، اس کا وجود بھی رہا، اور انسان دونوں کے درمیان ایک امتحان، ایک آزمائش۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوشمندان و دانشمندان وقت نے ہمیشہ غیر فطری عمل کو ترک کیا اور اچھائی وہ انسانی اعلیٰ اقدار سے ہمکنار ہونے کی کوشش وہ صحیح کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ اس کی تلقین و ترسیل بھی۔ چنانچہ یہ سلسلہ یعنی تصور خیر کا یہ قدیم نظریہ آج تک ہے اور آگے چلتا رہے گا۔ ماضی میں بھی لوگ احسن عمل کے نشر و اشاعت کرتے رہے اور رہتی دنیا تک کرتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ ایسی ہی ایک نصیحت یا پند و معزت ایران کے قدیم جلیل القدر بادشاہ جس کا نام خسرو ہے، وہ اپنے لڑکے شہریور کو، جبکہ وہ موت کی حقیقت سے ہمکنار ہو رہا تھا، اس وقت اس پند سے فرزند کو ہمکنار کرتا ہوا اس دنیا سے چل بسا۔ اس یادگار نصیحت کو شاعر مشرق سعدی نے فارسی اشعار میں قلم بند کیا، جو قابل توجہ اور قابل غور ہے، جس میں خلوص و دیانت سب کچھ موجود ہے۔ خسرو نے وقت رحلت یہ کہا کہ اے پسر عزیز، یہ عادت ڈال لے کہ ہمیشہ عوام کی بھلائی و بہتری کا خیال رکھے۔ اے صاحب زادے، عقل و رائے کے خلاف کام نہ کر، تاکہ تیری رعیت عوام ملک سے فرار نہ ہو جائے، کیونکہ ظالم سے رعایا بھاگ جاتی ہے اور اسے جہاں تمام میں بدنام کرتی ہے۔ وہ عمارت بہت دنوں تک قائم نہیں رہتی جس کی بنیاد ظلم و جور پر رکھی گئی ہو۔ شر اور شمشیر سے بربادی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ایک بیوہ مظلوم کی آہ سے۔ اس شخص سے زیادہ کون نصیب والا ہے جس نے انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ جب وہ اس جہاں سے کوچ کرتا ہے تو لوگ اس کی تربت پر فاتحہ پڑھتے ہیں اور اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بھلے برے مرتے چلے جاتے ہیں، لیکن بہتری تو یہی ہے کہ لوگ تجھے نیکی سے یاد کریں۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اسے حاکم بنا، اس لیے پرہیزگار معمار ملک ہوتا ہے۔ ریاست ایسے لوگوں کو دینی سخت غلط ہے جن کے ظلم کی بنا پر لوگ خدا سے فریاد کریں۔ جو اچھوں کی پرورش کرتا ہے وہ برائی نہیں کرتے۔ اگر تو بروں کی پشت پناہی کی تو خود اپنی جان کا دشمن ہوگا۔ دشمن کو سزا اس کی مال ضبط کر کے نہ دے، بلکہ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینک۔ جو عامل ظالم ہو اسے معزول کر دے، بلکہ موٹاپے کی وجہ سے اس کی کھال کھینچ ڈال۔ بھیڑیے کا سر قلم کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کے بکریاں چھین ڈالے۔ اگر تجھے نیک نامی منظور ہے تو سوداگروں اور ایلچیوں کی خاطر کر۔ بڑے لوگ مسافر اور سیاح کو عزیز رکھتے ہیں، اس لیے وہ مسافر عالم میں ان کا نیک نام لے جاتے ہیں اور اسے دنیا میں مشہور کرتے ہیں۔ غیروں سے الگ رہنا اچھا ہے۔ ممکن ہے کہ دوست کے لباس میں دشمن ہو۔ پرانے دوستوں کی عزت کر، اس لیے کہ وہ بے وفا نہیں ہوتے۔ جب تیرا کوئی خدمت گزار بوڑھا ہو جائے تو اس کو اس کی قدیم خدمت کا صلہ عطا کر۔
اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے خدمت انجام نہیں دے سکتا، لیکن تجھے تو کرم پر ویسی ہی قدرت ہے۔ خسرو کی یہ شاہانہ نصیحت مسلمہ طور پر ایک مدبرانہ مشورہ تھا۔ اس نظریے کو آج بھی گہوارۂ امن کے لیے مناسب و خوب سمجھا جا سکتا ہے۔ واقعی اگر سربراہان مملکت اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ یہ ہے۔ اسی طرح ایک بہترین ہے رعایا سے شفقت۔ یہ دوسری ایسی حکایت ہے جو حکومتوں سے بادشاہوں کے متعلق کہے گئے ہیں۔ شائستہ بیان سعدی کے حکایات موضوعات میں اخلاق، تصوف، عشق و محبت، تعلیم و تربیت، صداقت و حقیقت، خلوص و دیانت، مذہب اور سیاست سب کچھ موجود ہے۔ یہاں ایک حکایت کا موضوع ریت پر شفقت کرنی چاہیے پر ہے۔ ایک بادشاہ فطرتاً نیک دل و عادل تھا، اپنی قبا پہ دونوں طرف استر رکھتا تھا۔ کسی نے شاہ سے کہا کہ اے جوان بخت، شاہ زر بخت کی قبا سلوا لیجیے۔ بادشاہ نے جواب دیا، یہ تو زیب و زینت اور آسائش ہے، میں اس لیے خراج نہیں لیتا کہ اپنی ذات اور تخت و تاج کو زینت دوں۔ اگر میں عورتوں کی طرح سنگار کروں گا تو دشمن سے کس طرح نبرد آزما ہوگا۔ ہاں، مجھے بھی سینکڑوں خواہشیں ہیں، مگر خزانہ تو صرف میرا ہی نہیں، خزانے لشکر کے لیے ہوتے ہیں، آرائش و زیور کے لیے نہیں۔ جو سپاہی بادشاہ سے ناخوش ہو وہ سرحد کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جب دشمن دیہات کا گدھا لوٹ لے تو بادشاہ محصول یا بیاج کس بات کا لیتا ہے؟ مخالف نے گدھا لیا اور بادشاہ نے خراج، تو ایسے تخت و تاج میں اقبال کہاں؟ جو لوگ جوانی و بخت پاتے ہیں زیر دستوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ اگر کسی زیر دست پر مصیبت آ جائے تو اس کے رونے سے ڈرو۔ ریت مثل درخت کے ہے، اگر ان کی پرورش کرے گا تو حسب منشا تجھے پھل ملے گا۔ بے رحمی سے اسے جڑ سے اکھاڑ نہ دے، چونکہ نادان ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اگر نرمی سے کوئی ملک فتح ہو سکے تو لڑ کر کسی مسام سے خون مت بہا۔ جواں مرد روئے زمین پر بے سبب ایک قطرہ خون بھی نہیں بہاتے۔ ایسی ہی ایک اور حکایت جس میں بادشاہ کی دوست و دشمن کی تمیز کے موضوع پر ہے، بہت دلچسپ ہے۔ خوش اسلوب سعدی کہتے ہیں کہ ایران کے بادشاہوں میں دارا گزرا ہے۔ شکار کے دوران خوش اسلوب سعدی کہتے ہیں کہ ایران کے بادشاہوں میں دارا گزرا ہے۔ شکار کے دوران ایک روز اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ ایک چرواہا دوڑتا ہوا اس کے آگے آیا تو بادشاہ فوراً تیر کش سے تیر نکالا۔ صحرا میں دشمن کا خوف تو ہوتا ہے، بادشاہ اسے دشمن سمجھ کر تیر چلانے والا ہی تھا کہ گلےبان فوراً شور کرنا شروع کیا اور کہا کہ میں دشمن نہیں، آپ ہی کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اس مقام پر انہیں چرانے لاتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل مطمئن ہوا اور ہنس کر کہا کہ اے ناقص رائے، شکر ہے مبارک فرشتے نے تیری مدد کی، ورنہ تجھ پر تیر چل ہی گیا ہوتا۔ پاسبان چراگاہ نے سنا اور کہنے لگا، مددگاروں سے حقیقت کہنے سے نہ ڈرنا چاہیے، اور کہا کہ سرداروں کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر ادنا کو جانے کہ وہ کون ہے۔ یہ بات درست نہیں کہ دوست دشمن میں شہنشاہ کو فرق محسوس نہ ہو۔ اور کہا، آپ نے مجھے بارہا شہر میں دیکھا، گھوڑوں و چراگاہ کا حال بھی پوچھا، میں محبت کی وجہ سے آپ کے استقبال کے لیے بھاگ کر آیا ہوں۔ آپ مجھے اور دشمن میں فرق نہیں کرتے۔ اے نامور شہریار، میں اس پر قادر ہوں کہ لاکھوں گھوڑوں میں سے ایک کو نکال لوں۔ میں عقل اور رائے سے گلے بانی کرتا ہوں۔ اے شاہ، آپ بھی مثل پاسبان اور گوسفن اس دارالسلطنت میں بد نظامی ہوگی جہاں بادشاہ کی تدبیر ایک چرواہے سے کم ہو۔ سعدی یہ کہتے ہیں کہ سلطان چوں پاسبان است
وہ رعایا مثل گوسفند، بادشاہ مثل ایک چرواہا ہے، عوام بھیڑ کے مثل. ٹھیک ہے.